أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ کی بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان ناموں کو پڑھو، ان کے وظائف کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال، مال، جان، آل، اولاد، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج آپ کے لیے خاص وظیفہ بھی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جو روزانہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے یا غنیو کی، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی دی جائے گی کہ آپ نے اس کو کس وقت کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوئی بھی وظیفہ کریں اور اس سے پہلے ہم غور کر لیں، میرے دوست احباب، میری بہنیں، کہ نماز کی پابندی، فرض اور واجبات کی سستی نہیں ہونی چاہیے نماز میں۔ اس کے بعد ہم اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہماری نیت یہ ہو کہ اے رب کریم، اے خالق و مالک، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے رب، ہم تیری رضا کے لیے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اس نام کا وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب زیادہ اور اجر زیادہ ملے گا۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالی ہم سب کو اختیار کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بے شمار درود پاک پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں حکم ہوا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور اس کو جانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، تم اس کو پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی ٹرانسلیٹ کرو اور اس کی تفسیر پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا حکم ہوا ہے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یقیناً آج صرف اور صرف یہاں تک ہی بات رہ گئی ہے کہ ہم گاڑی، بنگلہ، دولت، عزت۔ تو میرے دوستو، جب ہم اس وظیفے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے اور اس وظیفے کا ثواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً، عاجزانہ، محبتاً، عقیدتاً پیش کریں گے، تو کیا وہ رب ہمیں نوازے گا نہیں؟ وہ ضرور نوازے گا، اور وہ نوازنے والا ہے، وہ نوازنے پر قادر ہے۔ ہم نے کبھی یہ وظیفہ اس نیت سے پڑھا، اے مالک کریم، ہمیں اس وظیفے کے ذریعے روحانیت عطا فرما کہ ہم کسی کو دم کریں اسے شفا ہو جائے، ہم کسی کو پانی دم کر کے دیں اسے شفا ہو جائے، ہم کسی کے لیے دعا کریں اللہ اس کی بیماریوں کو دور کر دے، ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں اللہ اس پر کرم کر دے۔ تو میری بہنوں اور میری بھائیوں، خدا را اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے،
واللہ خیر الرازقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ مع الصابرین ہے، اسی نے ہی ہمیں عطا کرنا ہے۔ آج مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا ہم رات کو کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں؟ کیا صبح کو ہمیں کھانا نہیں ملتا؟ کیا دوپہر کو ہمیں کھانا نہیں ملتا؟ کیا ہم ڈاکٹروں کے آسروں پر ہیں؟ کیا حکومت کے آسرے پر ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فردن فردن سب کا رزق ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق پہلے بھیجا ہے، وہ دنیا میں بعد میں آیا ہے۔ اور یہ بات اسے یاد رکھنا کہ انسان جتنا وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ترقی عروج عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی رشتوں کے مسائل ہیں تو آپ دیکھ لیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار جنہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اسباب ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جب ہم اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو میری بہنوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں گی، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھیں گی، صحابہ کرام کی زوجہ کی سیرت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ جیسے ہمیں تقوی نصیب ہوگا، اللہ تعالی میری بہنوں کے لیے نیک شوہر عطا فرما دے گا، ایسا سبب بن جائے گا، خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نیک شوہر بھی دے دے گا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نیک شوہر دے گا اور پھر نیک اولاد بھی دے دے گا، نیک صالح اولاد دینے کے بعد اللہ اپنا گھر بھی دے دے گا، اس شوہر کے کام میں اللہ برکت دے گا۔ آپ دعا کریں گی بی بی فاطمہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیاں عطا فرما دے گا کہ آپ کے رشتہ دار دیکھتے رہ جائیں گے۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری میری بہنوں اختیار کرو، اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ اللہ ہم پر بھی کرم کرے گا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اے رب کریم، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہا ہوں، اپنے سردار حضرت امام حسن حسین کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہا ہوں، شیر خدا کی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہا ہوں، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہا ہوں۔ اے مالک کریم، ان سب کا صدقہ میرے یہ والا کام ہو جائے، میرا یہ عمل ہو جائے، مجھے دکان چاہیے، مجھے مکان چاہیے، اللہ کی قسم دکان مکان تو کچھ بھی، تم جنت مانگو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کوشش کیجیے کہ یہ خاص وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اس کو کریں، یا تہجد کے ٹائم پہ کریں، انشاءاللہ کمال ہو جائے گا۔ باقی آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، بس یہ دو باتیں بتانی تھی آپ کو، عصر اور مغرب کے درمیان یا تہجد کے ٹائم 100 دانوں کی ایک تسبیح، اللہ کرم کرے گا، دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔